السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، ہائیڈرو کاربنز میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 13 کو، اور اس لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے ریلیٹیو اسٹیبلٹی آف الکینز۔ ریلیٹیو کا مطلب ہوتا ہے متعلقہ، اور اسٹیبلٹی کو ہم کہتے ہیں قیام پذیری یا کسی مالیکیول کی مضبوطی یا ریئیکشن نہ کرنے کی صلاحیت۔ تو ریئیکشن نہ کرنے کی صلاحیت الکینز کی، یعنی الکینز کیوں زیادہ اسٹیبل ہے، اور یہاں ریلیٹیو سے مراد ہوگا اسٹوڈنٹس الکین اور الکائن کے مقابلے میں۔ دیر آر 3 فیکٹرز، 3 چیزیں ہیں دیٹ انفلوئنس، جو اثر ڈالتی ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں جو اثر ڈالتی ہیں ریلیٹیو اسٹیبلٹی آف الکینز، ریلیٹیو اسٹیبلٹی پر الکین کی قیام پذیری پر۔ اس میں اسٹوڈنٹس پہلا ہے ڈگری آف سبسٹیٹیوشن، پھر دوسرا ہے اسٹیریو کیمسٹری، اور تیسرا ہے کنجوگیشن۔ اب ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جو ڈگری آف سبسٹیٹیوشن۔ اسٹیبلٹی آف الکینز انکریزز، اسٹیبلٹی یا قیام پذیری یا مضبوطی الکینز کی بڑھ جاتی ہے ایز دا نمبر آف الکائل گروپس آن دی کاربن ڈبل بانڈ انکریز، جب الکائل گروپس کی تعداد یعنی کاربن ڈبل بانڈ کے گرد الکائل گروپس کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ دی انکریزنگ آرڈر آف اسٹیبلٹی آف الکینز از ایز، بڑھتا ہوا ترتیب اسٹیبلٹی کا الکینز کا یہ ہوگا۔ اب اسٹوڈنٹس آپ نے ادھر دیکھنا ہے، یعنی جب کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہو اور اس کے ساتھ کوئی الکائل گروپ موجود نہ ہو تو یہ لیس اسٹیبل ہے، اور اسی طرح اگر کاربن ڈبل بانڈ کے ساتھ ایک الکائل موجود ہو تو یہ نسبتاً زیادہ اسٹیبل ہوگا بنسبت ایتھین کے۔ یہ ایتھین تھا، تو ایتھین کے مقابلے میں یہ زیادہ اسٹیبل ہوگا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس اگر کاربن ڈبل بانڈ کے ساتھ 2 الکائل گروپس لگے ہوئے ہوں تو یہ والا زیادہ اسٹیبل ہوگا بنسبت اس کے، اور یہ زیادہ اسٹیبل ہوگا بنسبت اس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اسٹوڈنٹس کہ جیسے جیسے الکائل گروپس کی تعداد بڑھتی ہے تو وہ الکین زیادہ اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اسٹیبلٹی آف الکین انکریزز، اسٹیبلٹی الکین کی بڑھتی ہے ایز دا نمبر آف الکائل گروپس، جب الکائل گروپس کی تعداد یعنی یہ والے آن دی کاربن ڈبل بانڈ انکریز، کاربن ڈبل بانڈ کے گرد بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیے جی اگلے پر اسٹیریو کیمسٹری۔ اب اسٹیریو کیمسٹری سے کیا مراد اسٹوڈنٹس؟ اسٹیریو کہتے ہیں خلا میں ایٹمز کی ترتیب کو۔ ٹرانس الکینز آر مور اسٹیبل دین کورسپینڈنگ سس الکینز۔ یہ آپ کو اسٹوڈنٹس پہلے میں سمجھانے سے پہلے میں یہاں ڈائیگرام بناتا ہوں، اس ڈائیگرام کے حساب سے پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ ایک الکین ہے، کیا ہے؟ یہ ایک الکین ہے۔ یہاں پر دیکھیے کتنے کاربن ہیں، 1 2 3 اور 4، تو اس میں کل 4 کاربن ہے، اور اس کا نام ہوگا 2 بیوٹین۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کیا ہوگا؟ 2 بیوٹین اس کا نام ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹس یہی والا اسٹرکچر میں بنا لیتا ہوں۔ ٹھیک، اب میں کیا کرتا ہوں، ایک CH3 یہاں بناتا ہوں، ایک CH3 یہاں، ایک H یہاں، ایک H یہاں۔ اب اسٹوڈنٹس اگر آپ اس میں غور کریں تو یہاں پر دونوں CH3 آپ کو سیم سائڈ پہ اور دونوں H سیم سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔ ایسے اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں سس کا مطلب ہوتا ہے سیم سائڈ پر۔ اور یہاں دیکھیں یہ گروپ اور یہ گروپ، ایک ڈبل بانڈ کے اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا ڈبل بانڈ کے اگلی طرف، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں ٹرانس یعنی مخالف۔ ٹھیک ہے، ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے مخالف، اسے تو یہ ٹرانس 2 بیوٹین ہے۔ اب دیکھیں جی، ٹرانس الکینز آر مور اسٹیبل، ٹرانس الکین زیادہ اسٹیبل ہے، یعنی یہ والا یہ کیا ہوگا؟ مور اسٹیبل۔
ٹھیک ہے، آر مور اسٹیبل دین دی کورسپونڈنگ، اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، سس الکین بنسبت سس الکین کے، تو سس الکین لیس اسٹیبل ہوگا، ٹرانس الکین زیادہ اسٹیبل ہوگا۔ اب کورسپونڈنگ کا مطلب اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ اگر ادھر 4 کاربن ہے تو ادھر بھی 4 ہونے چاہیے، یعنی یہ ایک دوسرے سے کاربن اور ہائیڈروجن کی تعداد میں سیم ہو، تب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب اسٹوڈنٹس یہ جو 2 اسٹرکچر ہے، سس 2 بیوٹین اور دوسرا ہے ٹرانس 2 بیوٹین، ٹھیک۔ اب اس دونوں اسٹرکچرز کے اندر اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اسٹرکچر ہے اسٹوڈنٹس یہ ہوگا مور اسٹیبل، کیا ہوگا؟ اور اس کے مقابلے میں یہ ہوگا لیس اسٹیبل۔ کیوں؟ یہ اس لیے لیس اسٹیبل ہے اسٹوڈنٹس کہ اس میں دیکھیں اس طرف رش والا گروپ ہے، اس طرف بھی، یعنی یہاں سے اور یہاں سے نیا کوئی اور گروپ یہاں اٹیک نہیں کر سکتا، لیکن اس طرف سے ڈبل بانڈ پہ اٹیک بڑی آسانی سے ہوگا، تو یہ لیس اسٹیبل ہوا۔ جبکہ اس اسٹرکچر کو اگر اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہاں سے کوئی گروپ اٹیک کرنے آئے گا تو یہ یہاں پر موجود ہے، یہ اسے نہیں چھوڑے گا، اور ادھر سے اٹیک کرنے آئے گا تو یہ یہاں پر موجود ہے، یہ CH3 سے نہیں چھوڑے گا، اس لیے یہ مور اسٹیبل بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی اسٹوڈنٹس، ان ٹرانس آئسومر، کس کے اندر؟ ٹرانس آئسومر کے اندر، یا ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانس الکینز کے اندر، ٹھیک ہے۔ دیر از مور اسٹیرک انڈرینس، اس میں اسٹیرک انڈرینس کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں ہوگا زیادہ؟ بیکاز دی بلکی گروپس اور ایٹمز آر آن دی اپوزٹ سائڈ، کیونکہ جو بلکی گروپس یا ایٹمز ہے وہ مخالف سائڈ پر ہے اور ڈبل بانڈ کے، یعنی یہ جو ڈبل بانڈ ہے اس پر یہاں سے اٹیک مشکل ہے کیونکہ یہ CH3 موجود ہے، یہاں سے اٹیک مشکل ہے کیونکہ یہاں سے یہ CH3 موجود ہے، بلکی گروپس موجود ہے، رش موجود ہے۔ بلکی گروپ کا مطلب ہوگا ایٹموں کا زیادہ رش، ٹھیک ہے، کیونکہ بلکی گروپس یا ایٹمز موجود ہے اپوزٹ سائڈ پر ڈبل بانڈ کے، اور یہ آنے والے ایٹم کو نہیں چھوڑتے ڈبل بانڈ کے پاس۔ ان سس الکین، اس کے مقابلے میں اگر ہم اس سس الکین کو دیکھیں، دیر از لیس اسٹیرک انڈرینس، تو اس میں کم اسٹیرک انڈرینس ہے۔ کیوں؟ بیکاز دی بلکی گروپس اور ایٹمز آر آن دی سیم سائڈ، کیونکہ جو رش والے گروپس یا ایٹمز ہیں وہ سیم سائڈ پر ہے، یعنی ادھر ہیں دونوں اس طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں سے اٹیک تو ٹھیک ہے مشکل ہوگا، لیکن یہاں سے ڈبل بانڈ پہ اٹیک بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، سائڈ آف دی ڈبل بانڈ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے جی کنجوگیشن۔ اب اسٹوڈنٹس کنجوگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کاربن سنگل پھر کاربن ڈبل پھر سنگل پھر ڈبل پھر سنگل پھر ڈبل۔ اب دیکھیں ڈبل اور سنگل بانڈ اگر آلٹرنیٹیولی آ رہے ہوں، یعنی ایک ڈبل ایک سنگل ایک ڈبل ایک سنگل، تو اسے ہم کنجوگیشن کہتے ہیں۔ کنجوگیٹڈ الکینز آر مور اسٹیبل دین آئسولیٹڈ الکینز، کنجوگیٹڈ الکینز زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں بنسبت آئسولیٹڈ الکینز کے۔ آئسولیٹ کا مطلب ہے جس میں ڈبل بانڈ دور ہوں، ڈبل بانڈ کیا ہوں؟ دور۔ اب اسٹوڈنٹس ایگزامپل دیکھتے ہیں، 1,3 پینٹا ڈائی این، دیکھو پینٹا کا مطلب ہوتا ہے 5 کاربن، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہتا ہے 1 پہ 3 پہ، یعنی کاربن نمبر 1 پہ اور 3 پہ، یہ 1 ہوا 2 ہوا 3 ہوا 4 ہوا 5، 1 اور 3 پہ 2 ڈبل بانڈ ہے، ڈائین 2 ڈبل بانڈ ہے، تو ایک اسٹرکچر یہ ہے، اور دوسرا ہے 1,4 پینٹا ڈائی این، ٹھیک ہے۔ یہ اب 5 کاربن ہوئے 1 پہ، پھر 1 کے بعد، ٹھیک ہے، 1 2 3 4، پھر 4 پہ ڈبل بانڈ ہے، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھیں یہ 1,4 پینٹا ڈائی این ہے، اس میں دیکھیں ڈبل بانڈ کے بعد سنگل ہے پھر سنگل ہے، اور اس میں ڈبل کے بعد سنگل ہے پھر ڈبل ہے پھر سنگل ہے، تو اس چین میں چونکہ اس چین کے اندر، ٹھیک، اس میں چونکہ کنجوگیشن موجود ہے لہٰذا یہ زیادہ اسٹیبل ہوگا، اس کے مقابلے میں اس کے اندر کنجوگیشن چونکہ نہیں ہے، یعنی ڈبل بانڈ جو دور دور ہے، آئسولیٹڈ ہیں، یہ ڈبل بانڈ یہ دور دور ہے، کنجوگیشن نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا لیس اسٹیبل، اور یہ ہوگا مور اسٹیبل۔ اب وجہ پتہ اسٹوڈنٹس کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ڈبل سنگل بانڈ ساتھ ساتھ ہو تو یہ جو ڈبل بانڈ ہے یہ شفٹ ہوتا ہے یہاں، یہ شفٹ ہوتا ہے یہاں، تو چونکہ یہ شفٹنگ کرتے رہتے ہیں تو باہر سے آنے والے ایٹم کو دستیاب نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ زیادہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔
تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.